ٹرمپ کا ایران امریکہ مذاکرات دوبارہ پاکستان میں ہونے کا اشارہ۔ امریکی صدر نے مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دیا۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا، مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کارکردگی کے باعث امریکہ مذاکرات کے لیے دوبارہ پاکستان جانے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کا دامن نہ چھوڑا۔ ایران نے بھی مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیح قرار دیا۔ پاکستان کے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تجویز پر ایران نے بھی مثبت جواب دیا۔ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، واشنگٹن کا پتہ نہیں۔ ایرانی صدر نے بھی کہا، تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے۔ ایران قانونی فریم ورک کے اندر بات چیت کرے گا۔ دھمکیوں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسعود پزشکیان کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال پر بات چیت۔ روس نے امریکہ اور ایران میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی جنگ روکنا ضروری ہے اور روس اس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، معاملات بات چیت سے نمٹائے جا سکتے ہیں۔ مشرق وسطی کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی کہہ دیا۔ بولے کہ سنجیدہ مذاکرات کا فوری آغاز ضروری ہے، جنگ بندی برقرار رکھی جائے، ضرورت پڑنے پر توسیع کی جائے، بین الاقوامی سمندری راستوں کے حقوق آزادی کا فریقین احترام کریں، خصوصاً آبنہ ہرمز میں تمام فریقین احترام کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان ملاقات۔ چینی صدر نے مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی۔ کہا، مشرق وسطی اور خلیجی خطوں کے لیے مشترکہ جامع تعاون پر مبنی پائیدار سیکیورٹی نظام کی تشکیل ناگزیر ہے۔ تمام ممالک کے افراد، تنصیبات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ قطر کی ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کی حمایت۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا، ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے نئی ثالثی کی ضرورت نہیں، پاکستان کے کردار کی حمایت کرتے ہیں۔ جنگ بندی کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے مسئلے کا حل ناگزیر ہے۔ Well, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, 2 countries that have not really had serious discussions in a very long time. ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، اب اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے۔ امریکی نائب صدر نے ایران کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں کو مثبت قرار دیا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت تعمیری ماحول میں ہوئی، کئی اہم معاملات پر پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ امریکی نائب صدر پاکستان کی میزبانی کے معترف ہو گئے، پاکستانی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بے مثال میزبان قرار دیا۔ بولے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کو ممکن بنانے میں مدد دی۔ واشنگٹن میں لبنان اسرائیل میں براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ لبنانی میڈیا کے مطابق امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے اعلیٰ حکام مذاکرات میں شریک ہوئے۔ اسرائیل اور لبنان کے حکام مارکو روبیو کی موجودگی میں مذاکرات کیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، واشنگٹن میں اسرائیل لبنان مذاکرات کے حوالے سے تاریخی موقع ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اختلافات اگلے 6 گھنٹے میں حل نہیں ہوں گے۔ ہم دہائیوں کی پیچیدگیوں سے نمٹ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ملاقات لبنان اسرائیل میں مستقل امن کے لیے معاون ہوگی۔ وزیراعظم کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ ری شیڈیول۔ شہباز شریف پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکی جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق دوست ملکوں کے دورے میں سفارتی معاملات پر مشاورت ہوگی۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر بھی مشاورت متوقع۔ وزیراعظم آج سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔
मुमलिकत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आसिफ अली ज़रदारी को अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं और पाकिस्तान की कामयाब सालिसी पर एतमाद में लिया। सदर ज़रदारी ने जंगबंदी इलाक़ाई अमन की जारी कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी में पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की मुश्तरका काविशों की तारीफ़ की। अमेरिका अरबों डॉलर्स खर्च करके भी आबना हुर्मस की नाकाबंदी में नाकाम। ईरान और चीन के कई टैंकर्स मुहासरा तोड़कर आबना हुर्मस से गुजरे और बैनुल-अक़वामी पानियों में दाखिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह पहला ईरानी जहाज़ नेविगेशन सिस्टम्स बंद करके आबना हुर्मस से गुजरा और बैनुल-अक़वामी पानियों में पहुंचकर सिस्टम दोबारा फाल किया। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, इटली अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल नहीं और वो इस जंग से दूर रहना चाहती हैं। ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद आलमी सतह पर सियासी दबाव में इजाफा हुआ है, जिसके बाइस पॉलिसियों का अज़-सर नौ जायज़ा ले रहे हैं। हिज़्बुल्लाह गोलाई ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। शराका बेस पर दर्जनों रॉकेटों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। करियात, शमूना, मस्काफ, आम, यरोन पर भी मिसाइल दागे। कार्रवाई जनूबी लेबनान के देहात पर इसराइली हमलों के जवाब में की गई। बयान में कहा कि मुज़ाहमती कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक जारियत बंद नहीं होती। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कोयती हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की सहूलतकारी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। खित्ते में अमन के लिए इसहाक़ डार की सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का टेलीफोन पर राबता हुआ। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान करीबी राब्तों का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फ़रीक़ैन का तनाज़े के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। चीन ने ईरान को फौजी मदद फराहम करने का इल्ज़ाम मनगढ़ंत करार दे दिया। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया, अगर अमेरिका ने ईरान को हथियार फराहम करने के इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर टैरिफ में इजाफा किया तो बीजिंग जवाबी इक़दामात करेगा। चीन हमेशा फौजी साजो सामान की बरामदात में मोहतात और ज़िम्मेदाराना पॉलिसी अपनाता है, अपने क़वानीन और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक सख्त कंट्रोल रखता है। एक राउंड जो है वो उनका जो है वो सीनियर लेवल पे, टॉप लेवल पे जो है वो हो चुका है। ये चीज़ें जो है वो यानी बिहाइंड द सीन जो है वो जिसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं, उस लेवल पे जो है वो जारी रहती हैं, जारी हैं। और पाकिस्तान जो है वो उसमें अपना वही पॉजिटिव मौसर किरदार जो है वो अदा कर रहा है। एक लम्हे के लिए भी जो है वो उसमें कोई रुकावट नहीं आई। जो टॉक्स हुए हैं, जो इत्तफाक हुआ है और जहाँ पे इख्तलाफ है उस इख्तलाफ को जो है वो ब्रिज किया जाए। जल्द ईरान अमेरिका मामले पर दुनिया को खुशखबरी मिलेगी। मुज़ाकरात के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सनाउल्लाह ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा मकसद अमन का हुसूल है, अमन के लिए हमारी कोशिशें कामयाब होंगी। पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर्स बाहर गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंकशाफ, कहा कि बिजनेसमैन के जो पैसे बैरून मुल्क हैं, बजट से पहले बिजनेसमैन 10 अरब डॉलर्स पाकिस्तान ले आएँ। मुश्किल काम नहीं है, ताजिर आज फैसला करें, बजट से पहले 10 अरब डॉलर्स आ जाएंगे। इन हालात में भी कोई पैसे बाहर भेज रहा है, वो माफ़ी का हकदार नहीं। ताजरों के साथ भरपूर ताउन करेंगे, हमें अपने मुल्क को संवारना है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल वादा पूरा करते हैं। बिजनेसमैन के लिए अलग अलहदा पासपोर्ट जारी करने की तजवीज़ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है कि ईरान अमेरिका नया मुज़ाकराती सेशन जल्द होगा, मुस्तकिल सीज़ फायर मुमकिन हो। जलसे और रैलियां मुल्क के मफाद में मौखर की। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात न होने पर कहा कि मुलाकातों की रिवायत ख़त्म, आधे घंटे की मुलाकात भी मुमकिन नहीं।
ایران امریکہ تنازع اور ابنا ہرمز کی بندش سے عالمی سطح پر تیل کی سپلائی متاثر ہوئی. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ممکن ہوئی. چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. واضح کیا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. نیول چیف نے پریڈ کا معائنہ کیا. فضائی محافظوں کا شاندار فلائی پاسٹ، شیر جوانوں کی گرجدار آواز نے ماحول گرما دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. محسن نقوی کا پاکستان کوسٹ گارڈز کے شہداء کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت. محسن نقوی نے کہا شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وزیر داخلہ نے پاکستان کوسٹ گارڈز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان. رجسٹرڈ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا. مریم نواز نے کاشتکاروں سے گندم 3500 روپے فی من کے حساب سے خریدنے کی ہدایت. کسان کارڈ ہولڈرز سے گندم ترجیحی بنیاد پر خریدی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ خوراک کو گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت. مراد علی شاہ نے گندم خریداری پالیسی کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا سبسڈی لینے والے آبادکاروں سے ہی گندم خریدی جائے اور بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے. تمام اضلاع میں گندم خریداری مراکز فوری متحرک کیے جائیں. گندم کی خریداری میں کسی قسم کی سست روی برداشت نہیں کی جائے گی. سندھ حکومت کے صوبے میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بڑے فیصلے، نئی بسیں اور روٹس بھی شامل کرنے کا فیصلہ. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر سربراہی اجلاس سے شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی، نئے روٹس کے اجرا اور خواتین کے لیے خصوصی اقدامات پر تفصیلی غور. سکھر اور حیدرآباد میں خواتین کو پنک اسکوٹیز فراہم کرنے کی تقریبات جلد منعقد کرنے کا فیصلہ. کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس نایاب، خواتین کے لیے کھانا پکانا ایک امتحان. گیس کی طویل بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. شہری کہتے ہیں کہ پانی اور بجلی کے بعد اب گیس ملنا بھی محال ہو گئی. پاور ڈویژن کا پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان. ترجمان پاور ڈویژن نے اپنے بیان میں کہا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج شام کے اوقات میں بجلی کی بڑھتی ہوئی کھپت ہے. قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے حکومت نے روزانہ شام 5 بجے سے رات 1 بجے کے درمیان 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. اور بلوچستان کے ساحل پر مردہ کچھوؤں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ. گوادر ویسٹ بے پر 3 نایاب کچھوے مردہ پائے گئے. ماہرین نے کہا ہے کہ کچھوے ماہی گیروں کے جال میں پھنس کر ہلاک ہوئے. ماہی گیروں کے جال سمندری حیات کے لیے بڑا خطرہ بن گئے.